آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو۔ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے۔ مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں، کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا، اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا؟ یہاں پر کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے۔ تو یہ تو پرانا دستور ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں، تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں۔ نظر ڈالا، اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے، اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں، اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو دردہ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا، جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، لوٹ آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں میں تو یہی مشہور تھا، ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے؟ کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا؟ 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی، وہ آیا نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو دردہ سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے، جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے۔ عدالت پھر سے لگی، قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے، اور حضرت ابو دردہ کو لایا گیا، کہا کہ میں تیار ہوں، وہ نہیں آیا۔ لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا، مال بھی لے کر کے آیا اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، راستہ ایسا تھا ویسا تھا، لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کا قرض ہے، جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو۔ اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں، تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا، تو چھوڑ کر چلا جاتا، واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا؟ تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا؟ واپس کیوں آیا؟
جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے، تھوڑی سی رقم ضرور تھی، میں بچا کر کے چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے، اس لیے میں واپس لوٹ آیا، میرے لیے دنیا حقیر ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے۔ امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء، تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے، تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا، کوئی اگر یہ تانا مارتا، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا، لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا، معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا، لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں، اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا۔ یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا دین، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ، یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو۔ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے۔ مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا، بھنا ہوا گوشت تھا، کسی نے دیا، انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں، پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی۔ ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے، ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں، بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے، میری مدد ہونی چاہیے، دوسرے کی ہو یا نہ ہو۔ یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے۔